ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا حسان احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم نے پیغام کربلا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو سبق ہم کو ملتا ہے بہت بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا۔ میرے ذہن میں آیا کہ مولانا نے تذکرہ کیا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، تو ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر اپنا اصل موضوع جو مجھ کو ملا ہے اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یہ سبق تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ باطل کے سامنے ہم کو جھکنا نہیں ہے، حق پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، حق پر قائم رہنا ہے۔ باطل دیکھنے میں اگرچہ طاقتور ہو، مجمع اس کے ساتھ زیادہ ہو، لیکن حق پرستوں کو حق پر جمے رہنا۔ ابھی ہمارے یہاں کے ذمہ داران، مجلس کے کارکنان کو جو افسوس ہو رہا ہے آپ کی یہاں حاضری کی کمی پر، اس میں یہی ہے کہ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، بس جہاں بھیڑ ہے بس وہیں منہ اٹھا کر کے چل دی، میلہ ہے، ٹھیلا ہے، پہنچ گئے میلے میں، ٹھیلے میں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم غیروں کے مجمع میں اضافہ کر رہے ہیں، اور غیروں کے مجمع میں اضافہ کرنے والا اندیشہ ہے کہیں خدا کی پکڑ اور گرفت میں نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی کثرت میں اضافہ کرے تو وہ بھی اسی میں سے ہے۔ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی جو آج کے دن میلہ ٹھیلا کر رہے تھے، جو آج کے دن خوشی منا رہے تھے، جو آج کے دن جو ہے ڈھول تاشا بجا رہے تھے، تو ہم جو ان کے مجمع میں اضافہ کا سبب بنے ہیں، ہم نے جا کر جو ان کی بھیڑ بڑھائی ہے اور بازاروں میں پہنچ کر کے ہم نے بلا ضرورت وہاں وقت پاس کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی زمرے میں آ جائیں کہ یہ بھی تھا اسی بھیڑ میں، اس کی بھی دھنائی کرو، اس کی بھی پٹائی کرو۔ اس لیے غلط مجموعوں میں، برے لوگوں کی بھیڑ میں جانے سے بچنا چاہیے۔ آج کا دن تو بہت عظمت والا تھا، آج کا دن تو بڑی برکت والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے دن، عاشورہ کے دن، اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، پچھلی امتوں میں سے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ وَسَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آج کے دن بعد کے لوگوں کی بھی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، یعنی اس امت کی بھی توبہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج تو توبہ کرنے کا تھا، آج تو اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کا تھا، آج تو اپنے رب کے سامنے رونے دھونے کا دن تھا، آج تو اپنے رب کو منانے کا دن تھا، آج تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا دن تھا، نہ کہ میلے ٹھیلے میں جا کر کے غیروں کے مجمع میں اضافہ کرنا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اس سلسلے میں حساس رہنا چاہیے۔ کوئی بھی بھیڑ ہو بس پہنچ گئے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ چھتہی کے لوگ جو ہے غیروں کے مجمع میں جا کر کے ان کی تعداد میں اضافہ سمجھنا چاہیے، شریعت کا مزاج بننا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ آج بہت ساری ہیں، بہت سارا کام ہم کو کرنا چاہیے۔ سخت دن کا موسم جو ہے بہت زیادہ روزہ نہیں رہ سکے، لیکن روزہ کے علاوہ بھی کچھ کام ایسا کرتے کہ اللہ کو راضی کر لیتے۔ حضرت الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ روایت میں کہا کہ فرماتے تھے کہ 10 قرآن کو تو میں قرآن کو
اللہ اگر ہم پر رحم کرے اور معاف کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور چاہے تو سزا بھی دے گا۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں
ایک پڑوسی کے ساتھ آپ کو کیسا رہنا چاہیے تھا، آپ اپنے گھر میں شوہر ہیں بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے تھا، آپ اپنے گھر میں اولاد ہیں اور آپ کو اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تھا، اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں اس وقت تک ان چیزوں کی معافی نہیں ہے، ان کوتاہیوں کی معافی نہیں ہے جب تک کہ جس کا آپ نے نقصان کیا وہ نہ معاف کر دے۔ آپ نے کسی کو ستایا، آپ نے کسی کو گالی دی، آپ نے کسی کی حق تلفی کی، وہ اگر نہیں معاف کرے گا اللہ کے ہاں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ پہلے وہ معاف کر دے پھر میری طرف سے معافی ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ تم میں محتاج آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں، زندگی گزارنے کے اسباب جس کے پاس نہ ہوں، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے خوراک نہ ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مفلس آدمی ہے، محتاج آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مفلس کا حقیقی معنی نہیں سمجھا۔ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری عبادتیں لے کر آئے گا، نمازیں بھی اس نے خوب پڑھی ہوں گی، روزے بھی اس نے خوب رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی اس نے خوب کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کی حق تلفی بھی کی ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے، کسی کو کسی طرح سے ستایا ہے، مارا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جن پر آپ نے دنیا میں ظلم و زیادتی کی تھی، جن کی آپ نے حق تلفی کی تھی، جن کے حقوق کا آپ نے لحاظ نہیں کیا تھا، یہ لوگ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار اس نے ہم پر ظلم و زیادتی کی تھی، یہاں پر بدلہ دلوائیے۔ تو وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا کہ ہم روپیہ دے دیں اور معاملہ صاف کر لیں، پیسہ دے دیں معاملہ صاف کر لیں، زمین جائیداد دے دیں معاملہ صاف کر لیں گے۔ وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا، وہاں اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ تمہارے پاس جو نیکیاں ہیں، فلاں کو اتنی نیکی دی جائے تم نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا، فلاں کو اتنی نیکی دی جائے اس پر تم نے اتنا ظلم کیا تھا، فلاں کو اتنی نیکی دی جائے اس کو تم نے گالی دی تھی، فلاں کو اتنی نیکی دی جائے تم نے اس کی زمین کو ہڑپ کر لیا تھا۔ اس طرح سے معاملہ ہوگا۔ اور اگر لوگوں میں یہ نیکیاں بانٹتے بانٹتے آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی اور ابھی کچھ دعوے دار بچے رہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہم کو گالی دی تھی، اس نے ہم کو مارا تھا، ابھی بچے رہے، تو اب آپ کے پاس نیکی بچی نہیں، اب کیا ہوگا؟ اس کے پاس گناہ ہوں گے، اس کے پاس گناہ ہوں گے، اس کے گناہ آپ کے سر پر لاد دیے جائیں گے کہ اتنا تم نے ظلم کیا تھا، اس کا اتنا گناہ اپنے سر پہ لا دو، اس پر اتنا ظلم کیا تھا، اس کا اتنا گناہ اپنے سر پہ لا دو۔ تو لے کر کے گئے تھے نیکیوں کا انبار اور لاد لیا اپنے سر پہ گناہوں کا ڈھیر۔ حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈھکیل کر کے ڈال دو۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے جس نے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی اور سب کچھ روزہ نماز صدقہ خیرات کرنے کے باوجود بھی جہنم میں ڈھکیل دیا گیا۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حقوق العباد میں پڑوسیوں کا حق بھی آتا ہے، پڑوسیوں کا حق بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وضو کرتے وقت جو پانی ٹپک رہا تھا، صحابہ کرام وہ پانی لے لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر ملنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تم لوگ کیوں کرتے ہو کہ پانی لے کر کے اپنے بدن پہ چہرے پہ مل رہے ہو؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف پانی لے کر کے ملنے سے محبت نہیں ثابت ہوگی، محبت کرنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے، محبت کرنے والے تو اس وقت سمجھے جاؤ گے جب میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، میں جو احکامات لے کر کے آیا ہوں ان پر عمل کرو، تب سمجھا جائے گا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ سنو، جو شخص چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا بنا لیں، تو اس کو چاہیے کہ تین کام کرے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے،
زبان سے سچی بات ہی نکالے، جب بھی بات کرے تو سچ بولے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت میں خیانت اور خرد برد نہ کرے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو ٹھیک ٹھیک امانت کو ادا کرے۔ امانت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ رکھا گیا ہے، کسی نے آپ کو کچھ رقم دی ہے تو اس کی رقم جیسی اس نے دی تھی ویسی ہی واپس کر دیجئے، یا جہاں پر خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پر خرچ کر دیجئے۔ امانت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ امانت کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو آپ ٹھیک ٹھیک پوری کیجئے، ادا کیجئے، یہ امانت داری ہے۔ اور اگر اس میں آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ڈھنگ سے نہیں ادا کرتے، تو یہ امانت میں خیانت ہے اور کوتاہی ہے۔ فرمایا امانت داری، اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور اس میں خرد برد اور کمی کٹوتی نہ کرنا، یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے۔ کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا اور پیارا اور محبوب بننا چاہتا ہو۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ تیسرا کام وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو، عبادت اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کتنی مشقتوں کے ساتھ اور کتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آپ کو پال پوس کر کے جوان کیا ہے، جوان ہو گئے ہو تو ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے ماں باپ سے، سیدھے منہ بولتے بھی نہیں ہو، ان سے زیادہ عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اتنے نالائق ہو گئے ہو جنہوں نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا اور تمہارا ہگنا موتنا سب جو ہے برداشت کیا، ان کے بدن پہ ہگ دو، ان کے بدن پہ موت دو، ان کے بستر پہ گندگی مچا دو، اور وہ جو ہے گندگی میں اور جو ہے ٹھنڈک کے زمانے میں اسی پیشاب میں خود سوتے رہیں اور تمہارے لیے سوکھے بستر کا نظم کریں، وہ سب بھول گئے وہ احسانات۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ رشتہ داریاں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک رشتہ داری باپ کے واسطے سے ہوتی ہے، باپ کے تعلق سے جتنے لوگ رشتے میں آتے ہیں وہ ددھیالی رشتہ دار کہے جاتے ہیں۔ ایک رشتہ داری ماں کے سلسلے سے ہوتی ہے، ماں کے تعلق سے جتنے لوگ رشتہ داری میں آتے ہیں وہ ننھیالی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ اور ایک بیوی کے تعلق والے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سسرالی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، رشتے کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ رشتہ ہو گیا تو نبھاؤ اس کو، توڑو نہیں رشتے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، جو ادلا بدلے کا معاملہ کرے وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ کسی رشتہ دار نے آپ کو بلایا، آپ نے اس کو اپنے یہاں بلا لیا، کسی رشتہ دار نے آپ کو دعوت دی، آپ اس کو اپنے یہاں دعوت دے دیے، تو اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے۔ فرمایا رشتہ جوڑنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے دور بھاگے اس کو قریب لاؤ، جو رشتہ توڑنا چاہے اس سے رشتے کو آپ جوڑنے کی فکر کرو، جو آپ کو اپنے ہاں نہ بلائے اس کو آپ اپنے ہاں بلاؤ، یہ رشتہ جوڑنا ہوتا ہے۔ فرمایا مکارم اخلاق، جو اچھے اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجا گیا ہے، ان اچھے اخلاق کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اچھے اخلاق نام ہے تین چیزوں کا، سل من قطع کا، جو رشتہ جو توڑے اس سے رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدیرا بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے۔ ایک نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اب اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، ایک جانور سینگ مارتا ہے تو دوسرا بھی سینگ مار دیتا ہے، یہ کون سا کمال کی بات ہے؟ فرمایا اگر مرد ہو انسان ہو تو جو بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ مردانگی کی بات ہے، یہ بہادری کی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ بہرحال
تو فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، یتیموں کے ساتھ، جن چھوٹے بچوں کے، نابالغ بچوں کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ والمساکین، جو محتاج اور غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اسباب زندگی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کا خیال رکھو۔ وابن السبیل، کوئی مسافر ہو، پریشان ہو، اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی خیال کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کے کام آؤ۔ وابن السبیل والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، یہی ٹکڑا مجھ کو اصل بیان کرنا ہے کہ قریب کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کا ساتھی ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تین طرح کے پڑوسی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں بیان فرمایا۔ ایک پڑوسی قریب کا پڑوسی، اور ایک دور کا پڑوسی، اور ایک تھوڑے چند لمحے کا، تھوڑی دیر کا ساتھی جو ہو گیا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قریب کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ قریب کا پڑوسی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے پاس ہو، جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہو۔ قریب کے پڑوسی سے وہ شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اسلامی رشتہ بھی ہو گیا تو قریبی ہو گیا۔ جو مذہب آپ کا وہی مذہب اس کا، تو قریبی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قریب کے پڑوسی سے وہ پڑوسی بھی مراد ہو سکتا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو رشتے کی وجہ سے قربت بڑھ جائے گی۔ تو تینوں اس میں آ سکتے ہیں، قریب کا پڑوسی۔ اور دور کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ دور کا پڑوسی ایک تو وہ ہوتا ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، تھوڑا سا دور ہو۔ علماء حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پڑوس جو ہے 40 گھر کا ہوتا ہے، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ یہ جو سٹا ہوا ہے وہ تو بالکل قریب کا پڑوسی ہے، لیکن 40 گھر تک آپ کا پڑوس ہے، وہ سب دور کے پڑوسی سمجھے جائیں گے، وہ سب پڑوسی ہیں، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ تو جو دور کا پڑوسی کون ہے؟ دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا گھر آپ سے ملا ہوا نہ ہو، وہ بھی دور کا پڑوسی۔ جو ایمان والا نہ ہو، پڑوسی ہے، وہ 40 گھر کے اندر آتا ہے، وہ پڑوسی ہے لیکن دور کا پڑوسی ہے۔ اور جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو، وہ بھی دور کا پڑوسی ہے۔ دور کے پڑوسی سے یہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ ایک پڑوسی جس کا ایک حق ہے وہ کون ہے؟ آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، غیر مسلم ہے، ایمان والا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کا بھی حق ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ 2 طبقوں سے پھیلا ہے، 2 طبقوں سے اس ملک میں اسلام پھیلا ہے۔ ایک تو تاجروں کی دیانت داری سے، عرب تاجر، ایمان والے تاجر جو مکہ سے، مدینہ سے اور اسلامی ممالک سے یہاں ہندوستان میں آئے، انہوں نے معاملات کی صفائی پیش کیا، دیانت داری کے ساتھ انہوں نے تجارت کی، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، مکاری نہیں، چال بازی نہیں، صفائی کے ساتھ تجارت کی۔ ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو ان کا دھرم کتنا اچھا ہوگا، اس مذہب کو ہم بھی قبول کریں گے۔ اور دوسرا طبقہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے، بزرگان دین ہے جو باہر سے یہاں تشریف لائے، انہوں نے اخلاق پیش کیا، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگایا، ہر ایک کے دکھ درد میں اس کے ساتھ ہی رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنے نیک ہیں، اتنے صاف دل کے ہیں، ہمارے دکھ درد میں ہر دم شریک رہتے ہیں، ان کا مذہب تو بڑا اچھا ہے، ہم ان کے مذہب کو قبول کرتے ہیں اور ہم حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی، ہم نہ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، تو لوگ ہم سے بدظن ہو گئے۔ آپ کی کتاب تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، قرآن کون غیر مسلم پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہے۔ حدیث کون غیر مسلم پڑھتا ہے؟ دینی کتابیں کون غیر مسلم پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ وہ ہماری آپ کی زندگی دیکھتے ہیں، ہم کیسا برتاؤ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی دیکھتے ہیں کہ ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم مکاری کرتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ان کا مذہب یہی سب سکھاتا ہے، یہ ہم سے اچھے لوگ تھوڑی ہیں، تو کیسے وہ اسلام سے قریب ہوں گے؟ کتاب و اسلام اور اسلامی تعلیمات کتابوں میں ہے،
ہماری زندگی میں نہیں ہے، کتابیں بند ہیں ان کے لیے، کتابیں کھول کر دیکھتے نہیں۔ ہماری زندگی میں اگر اسلامی تعلیمات ہوتی تو ہم کو دیکھ کر کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کرتے۔ اس لیے ایک آدمی بہت پہلے یہاں مدرسے میں آیا تھا، ممبئی سے آیا تھا، باتیں خوب کرتا تھا بہت دیر تک، اور طویل رات تک اس نے بات کی۔ مفتی محبوب صاحب دامت برکاتہم وہاں سے کے ساتھ ہی دفتر میں اس نے قیام کیا، تو وہ ایک واقعہ سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ بال ٹھاکرے کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، تو کہا بال ٹھاکرے جی اسلام قبول کر لیجئے۔ کہا میاں جی اسلام کی دعوت دینے آئے ہو؟ کہا ہاں دعوت دینے آئے ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ تو اس نے اپنے علم کے مطابق کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگ 6 لاکھ یا کتنا کچھ کروڑ، پتہ نہیں مجھ کو یاد نہیں رہا، کہا اتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، پتہ نہیں کتنے کروڑ۔ تو کہنے لگا میاں جی ایک آدمی آیا تھا باہر سے اور اس کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ اسلام قبول کر لیے، آج تم لوگ 4 کروڑ ہو، اس وقت 4 کروڑ اس نے کہا تھا، آج تم لوگ 4 کروڑ ہو، تمہارے ہاتھ پہ کوئی اسلام قبول ہی نہیں کرتا، کیا وجہ ہے بتا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ کہنے لگا، بال ٹھاکرے اس سے کہنے لگا کہ تم لوگ اسلام کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا جھوٹے ہو، نہیں مانتے ہو قرآن کو، اپنے من کی مانتے ہو۔ کہا بہن کو کون حصہ دیتا ہے؟ بتاؤ کسی مسلمان کو جس نے بہن کو حصہ دیا ہو۔ اب تو کچھ لوگ دینا شروع کیے ہیں، اس وقت جس وقت کی وہ بات کر رہا تھا اس وقت کہیں نام و نشان نہیں تھا بہنوں کو حصہ دینے کا۔ کہا قرآن میں بہن کو حصہ دینے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے من کے مطابق نہیں ہے اس لیے نہیں عمل کرتے ہو، نہیں دیتے ہو، جو چیز آپ کے من کے مطابق ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہو، کہتے ہو قرآن کی مانتے ہیں، اپنے من کی مانتے ہو۔ تم پہلے سچے مسلمان بن جاؤ تب آنا ہم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پڑوسی ہمارا غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہم کو کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کریں گے تو جو دلوں میں نفرت ہے، جو دلوں میں کدورتیں ہیں وہ دور ہوں گی، اور اسلام کو سمجھنے کی وہ لوگ کوشش کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہے، یہ کون ہے؟ غیر مسلم پڑوسی، جو ایمان سے محروم ہے لیکن آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے آپ کو۔ اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہیں، یہ کون ہے؟ جو ایمان والا بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو ایک ایمانی رشتہ اور ایک پڑوس والا رشتہ، اس کا ڈبل حق ہو گیا۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، یہ کون ہے؟ جو ایمان والا بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو تین طرح سے قربت ہے، اس لیے اس کے 3 حق ہو گئے۔ اس لیے ہم کو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے والجار ذی القربیٰ، قریب کے پڑوسی کا بھی خیال کرو، والجار الجنبی، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، والصاحب بالجنب، جو چند لمحوں کا ساتھی ہو گیا ہے، آپ کہیں بس میں جا رہے تھے، آپ کی سیٹ پہ 2 آدمی کی سیٹ تھی، ایک پہ آپ بیٹھے ہیں، بغل میں وہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، آپ کے بغل میں جو بیٹھ گیا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ کہیں کام کرنے گئے ہیں دکان میں، کوئی کام کرتے ہیں دکان میں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہے، 6 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا آپ کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس واسطہ پڑ گیا آپ سے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، کچھ لمحے کا آپ کا ساتھی ہو گیا، تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو، اس طرح پیش آؤ اس کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ ایک روایت پیش کر دوں، اس کے بعد بات ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا حق الجاری ان مریض عدتہ وان مات شیعتہ وان استقرضک اقرضتہ وان اعور سترتہ وان اصابہ خیر ہنأتہ وان اصابتہ مصیبت عزیتہ۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، حال چال پوچھنے کے لیے جاؤ، مزاج پرسی کے لیے جاؤ۔ پڑوسی بیمار ہو تو اس کے گھر پہنچو۔ وہی مات شیعتہ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، جنازے کی نماز اس کی پڑھو، تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔
وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور آپ کے پاس آ جائے قرض مانگنے کے لیے اور گنجائش ہے تو قرض دو اس کو۔ وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، اس کا دو ترجمہ علماء نے کیا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کپڑا نہ ہو تو آپ اس کا تن ڈھکو، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا علماء نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو۔ پڑوسی سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو مناسب نہیں ہے، نازیبا ہے، آپ اس کا پرچار نہ کرنے لگو، ارے فلانوا تو ایسا کیا ہے۔ ایک آدمی گیا میرے پاس، ابھی 2 دن کی بات ہے، بہت رازداری کے ساتھ کہنے لگا، چھتہی میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ہم نے کہا کیا؟ تو کان میں بڑا عجیب و غریب واقعہ بتایا، یہاں بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مجھ کو بتانے کی؟ تو پڑوسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو مناسب نہیں ہے تو چھپا لو اس کو، ڈھک دو اس کو، جو ہے پرچار نہ کرو، اس کو آگے تک نہ پہنچاؤ، اس کی عزت کو نیلام نہ کرو۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اگر تم پردہ پوشی کرو گے، اللہ قیامت کے دن آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر اس کو خوشی حاصل ہو، اس کے گھر پر کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس کی خوشی میں آپ بھی شریک ہو، جا کے مبارکباد اس کو پیش کرو، مبارکبادی دو۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، کوئی مصیبت پریشانی اس پر آ جائے تو تعزیت کرو، تسلی دو اس کو، اس کے گھر پہ جا کر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، اور اگر کوئی پھل وغیرہ خرید کر کے لاتے ہو تو تھوڑا سا اس میں اپنے پڑوسی کا بھی حصہ رکھو۔ پھل لے کر کے آتے ہو، آم کا سیزن ہے، اور کوئی پھل لاتے ہو تو اپنے پڑوسی کا بھی حصہ لگاؤ، اس کو ہدیہ دو اس میں سے۔ اور اگر اتنا کشادہ دل نہیں ہے تو چپکے سے لاؤ، چھپا کر لاؤ، دکھانا نہیں کہ یہ سامان لے کر کے آیا ہوں، چپکے سے لاؤ، پتہ نہ چلنے پائے پڑوسی کو۔ اور چپکے سے لے کر کے آئے تو اپنے بچوں کو بھی کنٹرول میں رکھو، تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر کے باہر نہ جائے، پڑوسی کا بچہ دیکھنے نہ پائے، ورنہ جو ہے وہ بچہ جا کر کے اپنے ماں باپ سے ضد کرے گا اور ان کی استطاعت نہیں ہوگی تو دشواری ہوگی۔ اس طرح یہ حق ہے پڑوسی کا۔ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدُهُ وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَصُدَّ عَلَيْهِ بِهِ، اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر لو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، پڑوسی کے گھر میں ہوا جانے کا راستہ نہ بند کرو۔ یہ کس کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں؟ پڑوسی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان حقوق پر عمل کرتے تو ہمارا معاشرہ جو ہے جنتی معاشرہ ہوتا، امن چین سکون والی زندگی ہم سب گزارتے۔ ایک محدث ہیں، سکری ان کا لقب ہے، سکری، سکر کے معنی شکر اور چینی کے آتے ہیں، تو شکر اور چینی والے سکری کے معنی ہوا۔ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، نام اصل میں کیا تھا، لقب یاد ہے، سکری نام، سکری لقب ہے ان کا۔ ان کو سکری لوگ اس لیے کہتے تھے، شکر والے اس لیے کہتے تھے کہ ان کی بات میں، ان کے بول میں مٹھاس بہت زیادہ تھی، بات کرتے تھے تو بہت میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، بہت شیریں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو کچھ ضرورت پیش آئی، کچھ مجبوری میں اپنا مکان انہوں نے بیچ دیا، ایک شخص سے معاملہ کر لیا، روپیہ پیسہ سب کچھ طے ہو گیا۔ پڑوسیوں کو جب پتہ چلا کہ فلاں صاحب نے، سکری صاحب نے تو اپنا مکان فروخت کر دیا ہے، لوگ وفد کی شکل میں ان کے گھر آئے اور کہا حضرت آپ نے اپنا مکان کیوں بیچ دیا؟ کہا بھائی مجبوری ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بیچ دیا، اب کسی سستے علاقے میں جا کر کے بس جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، آپ نے جتنے میں معاملہ کیا ہے اتنی رقم ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ محلہ چھوڑ کر کے جانا نہیں ہے، اتنا اچھا پڑوسی ہم کو ملے گا کہاں سے؟ ہم بھی اسی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کا، ہمارے علاقے کا ماحول بہت اچھا ہو جائے، خوشگوار ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔